عمران خان کی اسٹریٹجی سے میں اتفاق نہیں کرتا. ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ ورکر ایک طرف بے روزگاری، غربت اور توانائی کے بحران کا شکار ہے، دوسری جانب انہیں سڑکوں پہ لا کے پولیس گردی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو اس کا بینیفٹ جو ہے وہ ورکر کو نہیں مل رہا. ورکر کی ایکسس جو ہے نہ تو پاور کاریڈور میں ہے، نہ ہی ان کی پارٹی ان ورکروں کے کیس لڑ سکتی ہے اور نہ ہی انہیں رہا کرا سکتی ہے. بجائے اس کے کہ ان کو امتحان میں ڈالیں، وہ سیاسی راستہ نکالیں. اور جس طرح کے امیدواروں کو اب انہوں نے سینٹ میں نامینیٹ کیا ہے وہ بھی حیران کن ہے کہ ان میں سے شاید اکثر لوگوں کے کاغذات ہی ریجیکٹ ہو جائیں، جس میں واضح طور پر مراد سعید ہے، حماد اظہر مفرور ہیں، اور اسی طرح دیگر رہنماؤں کی پوزیشن ہے کہ ان کے کیسز کی بنیاد پہ اگر ان کے کاغذات ریجیکٹ ہو گئے تو ان کو کیا بینیفٹ ہوگا. ٹھیک ہے، مظلومیت کا ایک وہ جو احساس ہے وہ تھوڑی دیر اور قائم رہ جائے گا، لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو مقتدرہ کو یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ بار بار انہی لوگوں کو سامنے لا رہے ہیں، ضمنی انتخابات میں بھی انہی لوگوں کے نام گردش کر رہے ہیں کہ جو یا تو 9 فروری میں مطلوب ہیں اور یا جیلوں میں ہیں. تو اس قسم کا تاثر دے کے وہ کوئی میرے حساب میں بھلا نہیں کر رہا ہے. دوسری جانب ان کے جو کے پی کے میں وزیر اعلیٰ ہیں گنڈا پور صاحب، ان کے اوپر بھی کیسز ہیں. ابھی ایک اور کیس میں انہیں طلب کر لیا گیا ہے، توہین الیکشن کمیشن آزاد کشمیر کا کیس ان کے اوپر ہے جس میں ان کی حاضری مطلوب ہے. اس کے علاوہ دیگر کیسز ہیں جن میں وہ کسی وقت بھی گرفتار ہو سکتے ہیں یا گرفتاری کا آرڈر ہو سکتا ہے. تو اب آپ سوچیں کہ اتنے بڑے صوبے کا سربراہ جس کے سر پہ تلوار لٹک رہی ہو مقدمات کی یا گرفتاری کی، تو کیا صورتحال بنے گی؟ یعنی وہ نہ تو ترقی کا سفر جاری رکھ سکیں گے بقول ان کے، نہ ہی وہ پولیٹیکل کنٹینیوٹی رہے گی، نہ ہی وہ کوئی کوارڈینیشن کر سکیں گے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ. پھر یا تو انہیں وزیر اعلیٰ تبدیل کرنا پڑے گا گرفتاری کی صورت میں، یا کوئی نیا آدمی سامنے لانا پڑے گا. تو مطلب یہ ہے کہ کوئی بہتر راستہ کیوں نہیں چن لیا انہوں نے، اور کوئی سیاسی انداز کیوں نہیں بہتر کیا. اب یہ کنفرنٹیشن والی سیاست جو ہے وہ ساری عمر نہیں چل سکتی.